وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیہم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ جناب والا اور حاضرین مجلس، مجھے آج جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن و سلامتی کے لمبردار۔ جناب والا، اس وقت میں تاریخ کے لہو رنگ موڑ پر کھڑا ہوں۔ ہلاکو اور چنگیز خان کے وارث انسانیت کی قبائے نور کو تار تار کر رہے ہیں۔ انسانی خون کو مانند آب ارزا کرنے والے عصر حاضر کے نمرود اور شداد انسانی لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے ہیں اور ذرائع ابلاغ کی جگہ چون کا سہارا لے کر اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں مانو، ہمیں تسلیم کرو، ہم ہی امن و سلامتی کے بڑے علمبردار ہیں۔ مگر جناب صدر، اچانک تاریخ انسانیت اولاد تاتار کے سامجادی تلسم کو پارا پارا کر دیتی ہے اور وقت کی ایک ہی جست مجھے 1400 سال پہلے خطہ حجاز میں لے جاتی ہے۔ وہ خطہ حجاز امن و سلامتی کے بڑے علمبردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و ستم کے ریگستانوں اور گلستان انسانیت کو اس بہار جاودانی سے ہمکنار کیا ہے کہ شدت ظلم ہوئی کھل کے محمد سے فنا، کہ شدت ظلم ہوئی کھل کے محمد سے فنا۔ جتنے شدت تھے ہر ایک نے دم توڑ دیا، تھا برہمن کو رشتہ زنار پہ ناز، تھا برہمن کو رشتہ زنار پہ ناز، آپ سے سلسلہ جوڑا تو صنم توڑ دیا۔ جناب صدر، اس حقیقت کے گواہ اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی ہیں کہ امن و سلامتی کے بڑے علمبردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب کریم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا مگر آپ نے شفیع المذنبین کا اعزاز پایا۔ قدرت نے آپ کے سر پر کھل کے عظیم کا تاج سجایا۔ آپ کے پیغام اور امن و سلامتی کی قوت نے ہر قوت کو جھکایا۔ ماضی ہو یا حال اور مستقبل، ہر زمانے نے آپ کے سائے رحمت علیہ قرار پایا۔ جناب والا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر موڑ پر امن و سلامتی کی نوید دیتے نظر آ رہے ہیں۔ مکہ کے عام شہری کی حیثیت سے، غزوات کے فاتح اور تشبور خجا کی حیثیت سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر امن و سلامتی کے پھول کھلائے۔ جناب والا، ہجرت سے قبل ہی آپ مکہ میں تھے کہ آپ کے جان نثاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی مگر آپ نے کہیں بھی قتل و غارت گری کی مثال قائم نہیں کی۔ آپ کے چہرہ یاسین پر غلاظت پھینکی گئی مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے۔ آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی مگر آپ کے لب ہائے جانواز گناہگاروں کے لیے دواؤں کے جوہر لوٹاتے رہے۔ آپ نے خون کے پیاسوں کو گوائی اور جان کے دشمنوں کو ردائی۔ دین حق تو یہ ہے کہ وہ ایک امی کے ہر دانش کو ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک امی کے ہر دانش کو ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک دامان بخشش پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے جہاں جینے میں جا اتری، وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے ساتھ سینے میں جا اتری، وہ ایک شیشہ کے ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا۔ تیرے بن آسودگی دل کہاں ملتی، تیرے بن آسودگی دل کہاں ملتی، تیرے در پہ زمانہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔